تو عبادت بھی صرف اللہ کی، نظام بھی صرف اللہ کا۔ کوئی امریکی جمہوریت، کوئی سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کوئی اور ہزار ناموں کے ساتھ نظام آتے رہے، کوئی نظام انسان کو اور پھر خصوصاً مسلمان کو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کتنا خوب، کتنا کمال، کتنا مہربان، اور پھر جو اس نظام کو لے کر آیا ہے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الرسل، صاحب شفاعت، اللہ اکبر، ختم نبوت کا تاج پہننے والے امام الانبیاء، جن کے پسینہ مبارک خوشبو اور معطر، جن کی لعاب مبارک میٹھے کنویں کو، کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، وہ رحمت للعالمین ہمارا اس نظام الہی کا داعی ہے، پیغمبر ہے، وہ لے کر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو نظام دستاویز کے طور پر دیا گیا ہے اسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے سوچے قرآن حکیم جیسا کوئی آئین، کوئی دستور، کوئی ضابطۂ حیات ہو سکتا ہے؟ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، قرآن کریم جیسا کوئی لا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ جس رب نے پیدا فرمایا ہے ملک میں نظام اس کا ہونا چاہیے۔ جو رحمت للعالمین ذات آئی، جس کے صدقے کائنات ملی ہے، دنیا میں نظام اس محمد عربی کا ہونا چاہیے۔ محمد عربی پر اور دین پر جانے اور کائنات قربان کرنے والے خلفائے راشدین، تو نظام خلافت راشدہ کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک نظام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بہتر نظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق کیا ہے جمہوریت میں، سوشلزم میں؟ بنیادی نکتہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرچشمہ طاقت عوام ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ عوام کا انعام جائل ہے، جمعدار ہے، بالکل پرلے درجے کا پاگل ہے، تب بھی کہتے ہیں یہ سرچشمہ طاقت ہے۔ سپریم کورٹ کا جج ہو یا کسی چھوٹے سکول کا چپراسی ہو، جمہوریت میں دونوں کی حیثیت برابر ہوتی ہے، دونوں کا ووٹ برابر چلتا ہے۔ لیکن اسلام، سبحان اللہ، اسلام میں نکتہ یہی ہے کہ تمام تر طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم اپنا نظریہ ضرور سمجھیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ساری عوام محتاج ہے اللہ کی، ساری کائنات کو روزی دیتا ہے رب ذوالجلال، بیماروں کو شفا اللہ دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد اللہ دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو بادشاہی سے گدا بنا دے، یہ سب کچھ طاقت میں اللہ کے پاس ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ اسلام ہے۔ عوام اللہ کی مخلوق ہے، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میری ہدایت آئے فمن اتبع ہدائی، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت، میرے نبی اور رسول
اور میری کتاب پر پورا چلتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے مالک کی پہچان نہ کرے، جس کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان نہ رہے، اور وہ اس کے نظام کو چھوڑ کر کفر کے نظام کو، باطل نظام کی طرف چلا جائے، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ مصائب آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مخلوق نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، مخلوق اپنے خالق سے منہ موڑ چکی ہے، تو اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے پھیر چکے تھے۔ اللہ کا نظام یہی ہی ضروری ہے۔ امن بھی تب آ سکتا ہے، مہنگائیاں بھی تب دور ہو سکتی ہیں جب اللہ کا نظام آئے۔ محمد کریم رحمت للعالمین کا لایا ہوا نظام مصطفیٰ، اصحاب رسول کا نافذ کیا ہوا خلافت راشدہ کا نظام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، امیر معاویہ، جملہ صاحب رسول، جملہ اہل بیت۔ سمجھ آیا ہے کچھ فرق ہمارا؟ یوں نہیں کہ وہ نظام لاؤ جس میں پیسہ زیادہ ملے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ پیسہ بھی تمہیں اسی میں ملے گا۔ اونٹوں کے چرانے والا فاروق اعظم اکیلے بیٹھ کر کہہ رہا تھا، فاروق، عمر، تو کیا تھا؟ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تیرا بابا تجھے مارتا تھا، آج تو کائنات کا بادشاہ بن کر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے محمد عربی کی غلامی کی، خلافت راشدہ کا دور اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا، تو اسپین تک، افریقہ کے جنگلوں تک نظام چلا۔ روم اور فارس کے خزانے آمنہ کے لال کے غلاموں کے قدموں میں آئے یا نہیں آئے؟ پھر کیسے کہتے ہو کہ اسلام میں کچھ نہیں ملے گا؟ جتنا اسلام میں اسباب رزق کی وسعتیں ملتی ہیں کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ وہ نظام اس ذات کا ہے جو ہر چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمران آئے، انہیں تو ہر چیز کی ضرورت ہے، یہ تو بھوکے ہوتے ہیں، یہ تو حریص ہوتے ہیں، کھرب پتی ہونے کے باوجود پھر بھی قوم کو لوٹتے ہیں، قوم کی کھال اتارتے ہیں اور اپنے بنگلے اور اپنا پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال پاک ہیں ہر چیز سے، سبحان اللہ۔ اور آمنہ کا لال وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ جھوپڑا وہی ہے جس کی قسمیں پھر رب اٹھاتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ہمیں بھول ہوتی ہے، ہم جس ماحول گندے میں رل گئے ہیں، اس گندے ماحول نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ بابا گھر میں جمہوریت چلاتے ہو، وہاں تو کہتے میری بات مانو، میں گھر کا بڑا ہوں نا، میری بات مانو، بابے کی بات مانو۔ اور دنیا کے نظام میں پھر تم کہتے ہو اے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جمہوریت ہو، پھر اللہ کا نظام کیوں نہیں اچھا لگتا جو مالک ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اس لیے اب مسلمان کو پوری ہمت کے ساتھ اپنے مذہب سے وابستگی، محبت، عشق رکھتے ہوئے اسلام 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 کرنا چاہیے۔ اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مقام نبوت، مقام محمد کریم زندہ باد، اصحاب رسول زندہ باد۔ ہمارا ایک محنت کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ غلط لائن پر چل گئے ہیں، ہمارے ذہن بدل گئے ہیں،
ہم اکیلے بیٹھ کر ہم لوگ کہنے لگتے ہیں جی مولوی چیختے ہیں زمانہ بدل گیا ہے. جھوٹ ہے، کوئی زمانہ نہیں بدلا. سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس نے شکایت نہیں کی زمانہ بدل گیا ہے. چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، نہیں کہتا زمانہ بدل گیا ہے. ستارے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، سمندر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ہر پرندہ ویسے چہچہا رہا ہے، صرف انسان گڑبڑ ہو رہا ہے. اس لیے ساری آفتیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کرم فرمائے. اسلام کی جدوجہد کے لیے ہمیں صرف ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، اسلام اسلام اسلام. ہمارے حضرات بھی کبھی سیاسی میدان کو کچھ سمجھتے ہوئے دودھ کے ساتھ گند کو ساتھ ملاتے ہیں تو وہ دودھ پھر صاف نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے. میں جب دین کے کام میں دین کے مخالفین کو، نظام اسلام کے نظام کے خلاف پرچار کرنے والے، اپنا آئین رکھنے والوں کو ساتھ ملا کر چلوں، دودھ کے ساتھ گند مل گیا یا نہیں ملا؟ پھر لوگ مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ کیسے مولوی ہیں جی، یہ کیسے مولوی ہیں جی. اس لیے ہر مسلمان کو صاف صاف صرف اللہ پر ہو کر رہنا چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، بس ہمیں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی. ہمیں پاگل کہلانے والے لوگ خود پاگل ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھو، ہم سمجھائیں گے. ہم پاگل ہیں، یہ تم پاگل ہیں. جو اپنے رب کی پہچان پیدا کرتا ہے، جو اپنے رب کا ہو کر رہتا ہے، جو مدنی کریم کا غلام بن کر رہتا ہے، وہ داناؤں کا دانا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا سمجھدار ہے. ایک آدمی کی نظر صرف زندگی تک ہے. میرا مکان بن جائے، میرا پیسہ بن جائے، میں کچھ بن جاؤں، اور جو ماشاءاللہ آگے کے سارے جہانوں پر نظر رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی میں ٹھیک رہوں، اچھا رزق ملے، میری قبر بھی باغ بہشت بنے اور جنت الفردوس میں پہنچ جاؤں. سبحان اللہ. اس کی سوچ بڑی ہے تو یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو اپنے مستقبل کی پوری سوچ رکھتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں سوچ نصیب فرمائے. ہمیں اسلامی تحریکوں میں گند کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے. ہماری تحریکیں پھر گندی ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کا نتیجہ صحیح ہمیں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ادھر ادھر کے واقعات کی بجائے میں اپنا دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے اپنے رب کو ہم پہچانیں. کتنا عظیم آمنہ کا لال ہمیں اللہ نے ہمارے حصے میں دیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. حضور کی غلامی کو سب کچھ سمجھو. خام خواہ تھوڑی تھوڑی بات میں بھی انگلش کے لفظ بول کر بندہ سمجھتا ہے میں کوئی اپر سوسائٹی میں ہو گیا ہوں. کوئی اپر شپر سوسائٹی نہیں ہوتی رہتی. مادری زبان افضل ہے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو پھر عربی بولو نا. جو تمہارے قرآن کی کتاب عربی، آمنہ کے لال کی زبان مبارک عربی، جنت والوں کی یہ انگلش کا ہوتا ہے. کیوں احساس کمتری کا شکار بن گئے ہو؟ دیہاتی آدمی بھی کہتا ہے جی میں سسٹر کو رسیو کرنے کے لیے گیا تھا، سارا انگریزی کے 2 لفظ اور ایک آدھا کانا تمہارا اردو کا لفظ آ جاتا ہے. ہمارے حضرت مومن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ اسی گراؤنڈوں میں گرجتے رہے ماشاءاللہ جامعہ کے سالانہ اجتماعوں میں. وہ ایک دفعہ ملتان امن کمیٹی میں تھے تو ڈی سی صاحب نے انگلش میں کچھ لفظ بولنے شروع کر دیے. تو وہ تو عظیم آدمی تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا تھا، اس نے یوں کر لیا
مجھ سے کہا مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہ مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یار یہ جو تو زبان بولی ہے نا بس مجھے ایسے بدبو آنے لگی ہے۔ وہ کہتے وہ کیسے؟ کہتے میں برطانیہ کیا تھا، یہی زبان وہاں ٹوائلٹ صاف کرنے والا بنگی بول رہا تھا تو اس لیے مجھے نفرت آ گئی۔ اللہ کے بندے زبان زبان ہوتی ہے، اس علاقے کا بادشاہ بھی وہی بولتا ہے تو بنگی بھی وہی بولتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جو دو لفظ انگلش کے بول دے گا تو یہ کوئی ابر سوسائٹی بن جائے گا؟ یہ احساس کمتری ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زبان یا اپنے مسلک کی زبان کو اہمیت نہیں دی، ہم اپنے فیشن میں ان لوگوں کی اقتدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چلن، ہمارا تجارت، سارا نظام دنیا دیکھے تو دور سے کہے محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ تبلیغی ہے، مولوی ہے، صوفی ہے، یہ لوگ ایسے چلیں، ہم تو جناب کیا جناب، بھائی کوئی جناب شناب نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ آمنہ کے لال کی غلامی نصیب ہو گئی، دوست ورب الکعبہ، فرشتے بھی تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اگر حضور کی بغاوت میں ہم لوگ آ گئے، خسرت دنیا والآخرہ، پھر مجھ سے اور تجھ سے مکھی بہتر، مچھر بہتر۔ چودھری بن جائیں، جام بن جائیں، خان بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، کوئی بلا بھی بن جائیں، نکتہ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیرا میرا کتنا تعلق ہے۔ اگر کمال تعلق ہے مبارک ہو، اور اگر کچھ نہیں ہے تو آج توبہ کریں، مرنے سے پہلے توبہ کر کے حضور کی غلامی میں آؤ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرو، اور پروردگار عالم جل جلالہ ہمیں جزا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بات، کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ کر دیا جائے۔ ایک تاثر دیا گیا ہے، اے بچے کو کیا قرآن پڑھاؤ گے، غلام بناؤ گے، پاگل تھی کہ تو والے کو غلام بنے سی بھیک مانگنے والا بنائے گا۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی نصیحت ہو رہی ہے، حقیقت میں اتنا زہر گھول کر دیا جا رہا ہے کہ یہ کبھی مدنی کریم کی تعلیمات سے واقف بھی نہ ہو۔ وزیر بن جائے قل واللہ نہ آئے، PhD ہو جائے، بابے کے جنازے پر جنازے کی دعا نہ آئے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مدنی کریم کی دین اور تعلیم، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہم پستی میں جا رہے ہیں، ہم گراوٹ میں جا رہے ہیں۔ جو خوش نصیب لوگ غریب ہیں بلا شک، لیکن بچوں کو قرآن پڑھایا، عالم بنایا، ماشاءاللہ، پھر وہ تاجر بھی بنے، کوئی حرج نہیں۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ کئی ملوں کے مالک مولوی ہیں، تبلیغی ہیں، صوفی ہیں، ماشاءاللہ قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے اماموں کے پاس۔ اللہ کی بڑی شان ہے، جس کو دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں قرآن سے دور رہ کر کوئی بڑا بن گیا ہوں، نہیں، ہم بیکار ہو رہے ہیں، ہم گندے ہو رہے ہیں، ہم گند میں ملوث ہو رہے ہیں۔ پاک وہی ہے جو مدنی پاک کے ساتھ جڑے گا، وہ بڑی اونچی سوسائٹی کا مالک ہے جو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے گا۔ تو یہ نظریہ دینا ضروری تھا۔ میں کسی کہانی بیان کر کے چلا جاؤں، قیامت کے دن آپ میرا گریبان بھی پکڑیں گے نا۔ اس لیے فرض بنتا ہے مولوی کا کہ مولوی کو نبی کا وارث کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ میں تو اس درجے پر نہیں ہوں، ایک طالب العلم ہوں، لیکن حکم یہی ہے کہ جتنی بات جانتے ہو
اگر عمل نہیں کرو گے یا اس کو نہیں بیان کرو گے، قیامت کے دن اس مولوی کے منہ میں جہنم کی لگام ڈالی جائے گی۔ میں کسی کی خوشنودی کے لیے اپنے لیے جہنم کی لگامیں تیار کر لوں؟ اللہ کرم فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ خدا کے لیے خدا کے بن جائیں، آؤ مل کر اللہ کے لیے ہم اللہ کے بن جائیں، مل کر ہم محمد کریم کے غلام بن جائیں، مل کر ہم اصحاب رسول آل بیت رسول کے فدائی بن جائیں۔ مسجدیں آباد کرو، قرآن پڑھو، ترجمے پڑھو، ماشاءاللہ تجارت بھی کرو، بڑے بڑے عہدے بھی لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے دین سے سمجھ رکھنی چاہیے۔ آگے آگے ساتھی تشریف لے آئیں، اس طرف سے بائیں طرف سے نا جگہ کافی خالی ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ تو یہ ایک فرض ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک لفظ حکومتوں کی طرف سے دوسری طرف سے اس کو بڑا خطرناک لفظ قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا آج ہم ہندو ہوتے۔ یہاں محمد کریم کے غلاموں نے ڈیرے لگائے، تلواریں لے کر آئے، ہندو راجاؤں سے مقابلے کیے، ہماری نسلوں کو اسلام نصیب ہوا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں محمد کریم کے غلاموں کو، جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان اور آمنہ کے لال کی عظمت نصیب فرمائی ہے۔ سب کہو الحمدللہ، اور ایک دفعہ ذوق سے درود شریف پڑھ لو۔ حضور کے صدقے، حضور کے غلاموں کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں کوئی آدمی کہے بنیاد پرست ہیں، دقیانوسی ہیں، بڑے سخت ہیں، ساری چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ہم بنیاد پرست ہیں، ہماری بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے، ہماری بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امت کو محبوب کریم کی تعلیمات سے نفرت دلائی جائے، دور کیا جائے۔ اس لیے سارا زور لگ رہا ہے کہ دینی مدرسہ، دینی مدرسہ، دینی مدرسہ، اس کا نصاب سیدھا کریں گے، اس کو ہم جناب قومی دھارے میں لے کر آئیں گے۔ کون سا قومی دھارا ہے؟ کون سا قومی دھارا ہے؟ قومی دھارا اسلام ہے، قرآن اور حدیث ہے، لاڈ نکالے کا نظام ہندو، سکھوں، انگریزوں کے بنائے ہوئے نصاب۔ ضرورت کے لیے ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم قومی دھارا نہیں سمجھتے۔ وہ انگریزی دھارا ہے، کوئی بلا ہے۔ ہماری قومیت اسلام ہے، ہم محمد کریم کے غلام ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور قومیت نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارا تعلیم الاسلام ایک کتابچہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اس کا پہلا سوال یہ ہے، سوال تم کون ہو؟ جواب میں مسلمان۔ سبحان اللہ۔ یوں نہیں میں عربی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں فلان فلان ہوں، میں فلانے ملک کا باشندہ ہوں، نہیں نہیں، میں مسلمان ہوں، یعنی میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، اس کو اپنائیں۔ ہمیں حقیقت سے موڑنے کے لیے بہت سارے راستے نکال لیے جاتے ہیں۔ وہ جی مولوی لڑتے پندی کیا کروں، جی وہ مولوی لڑتے پندی کیا کروں، مولوی لڑتے رہتے کو کیا، سارے لڑتے کیوں؟ جتنا اپوزیشن اور اقتدار والے لڑتے ہیں، ہم 60 سال سے دیکھ رہے ہیں جو حشر ہے، ایسے لگتا ہے ان میں سے تو قومی